محترم بھائیو، 12ویں پارے کے آغاز میں جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا سبق جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر یہ سبق ہمیں سمجھ میں آ جائے نا، زندگی بندے کی آسان ہو جائے، زندگی کا سارا بوجھ اتر سکتا ہے اگر آپ 12ویں پارے کی پہلی آیت پر یقین رکھ لیں۔ کیا ہے آیت؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ جو دنیا میں آیا ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے، کسی اور کے ذمے رزق ہے ہی نہیں۔ جب انسان اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ اس کا رزق لکھ دیتا ہے، اس نے دنیا میں آ کے کیا کیا کھانا ہے الا فی کتاب مبین، اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب کے اندر لکھ دیا ہے۔ ہم اس لکھے ہوئے سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ میرے اور آپ کے نصیب میں اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا، جو ہمارے نصیب میں نہیں ہے ہاتھوں میں آ کر بھی ضائع ہو جائے گا۔ جو ہمارے نصیب کا ہے بس ہمیں وہ ملے گا۔ تو جب ہمیں اس بات پر ہے کہ جو ہمارا نصیب ملنا ہے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، ملے گا وہی جو نصیب میں ہے۔ اے انسان، اب اختیار تیرے پاس ہے، تو اس کے لیے حلال کا طریقہ استعمال کرتا ہے یا حرام کا طریقہ استعمال کرتا ہے؟ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ واقعہ مشہور ہے۔ وہ ایک دفعہ بازار میں گئے اور ان کے پاس ایک سواری تھی، اپنی سواری کے اوپر وہ سامان رکھا ہوا تھا۔ تو بازار میں رش تھا، انہوں نے باہر ایک آدمی کو کہا میری سواری کی تو نے نگرانی کرنی ہے، میں ذرا بازار سے ہو کر واپس آیا۔ بازار میں گئے، جو کچھ انہوں نے خریدنا تھا یا جس کام کے لیے جانا تھا وہ کام کیا، واپس آئے۔ اب فرما رہے ہیں کہ جب میں واپس آ رہا تھا میں نے ذہن میں سوچا تھا کہ وہ جو باہر بندہ میری سواری کی حفاظت کر رہا ہے نا، اسے میں نے 2 دینار بطور تحفے کے دینے، 2 دینار بطور تحفے کے میں نے اسے دینے۔ کہتے جب میں واپس آیا میں نے دیکھا سواری کھڑی تھی، اس کے اوپر جو کجاوا تھا نا وہ نہیں تھا اور نہ بندہ تھا۔ پھر وہ خلیفۃ المسلمین تھے، انہوں نے پتہ کروایا تو پتہ یہ چلا اس آدمی نے 2 دینار کا وہ کجاوا بیچا اور بیچ کے بھاگ گیا۔ اب فرمانے لگے اس کے نصیب میں 2 دینار تھے، جو میں نے دینے تھے وہ حلال کے تھے، اس نے جلد بازی کی اور 2 دینار حرام کے لے کر چلا گیا۔ تو لینا ہم نے وہی ہے جو ہمارے نصیب کا ہے، طریقہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے، اختیار ہمیں دے دیا ہے۔ حلال کا کما لو، حرام کا کما لو، ملے گا وہی الا فی کتاب مبین، جو ہمارے نصیب میں جو ہے وہ لکھا ہے۔ اس سے آگے چونکہ یہ سورہ ہود ہے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے قصے جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا قصہ، کشتی بنائی انہوں نے، سوار ہو گئی، بیٹے کو کہا سوار ہو جاؤ، بیٹا نہیں مانا۔ تو کیا نصیحت ہے ہمارے لیے؟ لازمی نہیں ہے بیٹا غلطی کرے تو باپ بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ کوئی بندہ غلطی کرتا ہے ہم اس کے باپ کو لعن طعن کر دیتے ہیں، اور بیٹا خراب ہونے سے لازمی نہیں ہے باپ بھی اس کا خراب ہو، یا کوئی بندہ خراب ہے لازمی نہیں ہے اس کا بیٹا بھی خراب ہو۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے تھے، باپ مشرک تھا۔ نوح علیہ السلام پیغمبر تھے، بیٹا جو ہے وہ کافر تھا۔ تو مختلف ہو سکتے ہیں، ایک کی غلطی پر دوسرے کو، باپ کو یا باپ کی غلطی پر بیٹے کو ملامت نہیں کرنی چاہیے، جیسا بیٹا ویسا باپ، جیسا باپ ویسا بیٹا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر کوئی ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اپنی غلطی کا جو ہے وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس سے آگے قوم عاد، ہود ہے، سورہ ہود۔ قوم عاد دنیا کی طاقتور ترین قوم تھی۔ قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر ڈبو کے مارا، طوفان آیا۔ قوم عاد نے سوچا ارم ذات العماد، اتنی بلند بلڈنگیں بنائی، قرآن کہتا ہے اتنے بڑے ستون بناتے تھے گویا پہاڑوں سے بلند تھے، دنیا کے سب سے طاقتور ترین قوم۔ اور انہوں نے سوچا ہم سے پہلے طوفان سے قومیں تباہ ہوئی ہیں، ہم اتنی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے طوفان ان کو گرا نہیں سکے گا، لیکن میرے رب نے ان کو گرا دیا۔ تیز ہوا چلی، ساری بلڈنگیں ختم ہو گئی۔ اس سے آگے قوم سمود، صالح علیہ السلام پیغمبر تھے۔ قوم سمود سوچتی اچھا پہلی قوم ایک پانی سے تباہ ہوئی، ایک کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہواؤں سے مارا، ہم بڑے تیز ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں ہم پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے ہیں۔ دنیا کی اتنی بڑی طاقتور ترین قوم، آج کے زمانے میں ترقی ہو گئی ہے، پہاڑ تراش کر مکان بنانا نہایت مشکل، چلو میں ناممکن نہیں کہتا، لیکن نہایت مشکل ترین کام تھا جو انہوں نے کیا۔
اور روشن دان رکھ لیے کہ اگر پانی آئے بھی تو دوسری طرف سے نکل جائے، اگر ہوا آئے بھی دوسری طرف سے نکل جائے، ہم محفوظ رہ جائیں۔ لیکن وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے لشکر کو جانتا کوئی نہیں۔ اللہ نے ایک چیخ بھیجی، سارے تباہ ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، ان کی مہمان نوازی، فرشتے بیٹے کی خوشخبری دینے آئے بغیر پوچھے، یہ نہیں جس طرح ہم کرتے ہیں اور یہ کیا کھانا ہے جی، ٹھنڈا گرم، نہیں، جو تھا وہ لے آئے۔ تو میزبان جو تھا وہ لے آئے، آگے مہمان کی مرضی۔ اب انہوں نے کھانا نہیں تھا، فرشتے تھے نا، انہوں نے کون سا کہنا تھا ٹھنڈا گرم لے کر آؤ، کھانا نہیں تھا لیکن لے آئے۔ تو مہمان کھائے نہ کھائے یہ اس کی مرضی ہے، میزبان کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ لے کر آئے۔ آگے قوم لوط ہے، محترم بھائیوں، جرم کیا تھا ان کا؟ بے حیائی، اور سزا پتہ کیا میری؟ ان کی بستی الٹا دی گئی تھی۔ دنیا میں سب سے بھیانک سزا قوم لوط کو ملی ہے، بے حیائی کی سب سے بھیانک سزا۔ فرشتے نے زمین اٹھائی، آسمان پر لے جا کے نیچے الٹی کر دی، اوپر سے پتھروں کی بارش ہو گئی۔ اس سے آگے کون سی قوم ہے؟ قوم شعیب۔ قصور کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی، اور سزا کیا ملی؟ 3 سزائیں ملی۔ آگ کا عذاب، اوپر سے بادل آئے، آگ برسائی، چیخ آئی، کلیجے پھٹ گئے، نیچے سے زمین بھی ہلی۔ اب یہ وہ جرم ہے، یہ سارے جرم اس امت کے اندر پائے جاتے ہیں، اور یہ تو ہمارے پیغمبر کی دعا ہے، اے اللہ میری اس امت کو ساری کو تباہ نہ کرنا ورنہ حال ہمارا بھی کوئی نہیں۔ بہرحال اس سے آگے جو ہے وہ سورہ یوسف ہے، اس کا آدھا حصہ چونکہ اس بارے کے اندر ہے۔ سورہ یوسف میں جو حاصل ہونے والے ہمارے لیے اسباق ہیں، سب سے پہلا سبق تکبر انسان کو تباہ کرتا ہے۔ بھائیوں نے یہ سوچا کہ ہم بڑے ہیں، یہ چھوٹا ہے، یہ ہم سے زیادہ لاڈ لے رہا ہے، اور یہ تکبر بعد میں حسد بن گیا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کو خواب آئی، باپ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا خواب کسی کو سنانی نہیں، ہمیں اچھی خواب آ جائے نا سب کو سناتے ہیں، اچھی خوابیں بھی سب کو نہیں سنایا کرتے، وہ حاسدین ہوتے ہیں، وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ کہا بیٹے یہ خواب کسی کو نہیں سنانی۔ بہرحال قصہ مختصر ہے، بھائیوں نے کہا یہ تو سارا پیار لے گیا ہے، اس کو اٹھا کر ہم مار دیتے ہیں۔ اور ان بھائیوں میں ایک نرم دل تھا، اس نے کہا یار جان سے نہ مارو، کنویں کے اندر پھینک دو۔ کنویں کے اندر پھینکا، روتے ہوئے آئے۔ تو کیا سبق ہے؟ ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا، ہم بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ وہ ایک بیچارہ کو آ جائے روتا ہوا، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اس نے میرے ساتھ فلاں کیا، ہم فوراً فیصلہ کرتے ہیں اوہ اس پر بہت ظلم ہوا ہے، اس پر بہت ظلم ہوا ہے، دوسرے کی بات بھی نہیں سنتے، فیصلہ کر کے رکھ لیتے اس پر ظلم ہوا ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ نہیں بھئی، ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا، ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا۔ اس کی ایک آنکھ نکلی ہے، آپ کو دیکھ کر ترس آ گیا، آپ نے فیصلہ کر دیا، بعد میں تحقیق کی اس نے اگلے کی دونوں نکالی ہوئی تھی، یہ بڑا ظالم تھا، اس نے پہلے ظلم کیا، اس نے دفاع میں اس کو مارا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، تو ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال کنویں کے اندر پھینکا، نکالنے والوں نے نکالا، مصر کے بازار میں بیچا۔ یہ جو جتنی کہانیاں ہیں نا مصر کے بازار میں، پتہ نہیں کیا وہاں پہ بولی لگی اور مائی آ گئی اور اس نے یہ کہا، یہ سب فضول ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ قرآن یہ کہتا ہے مصر کے اندر بولی لگی، غلام بیچنے کا ایک رواج تھا، عزیز مصر نے خرید لیا، خرید کر جا کر اپنی بیوی کو کہا ہماری اولاد نہیں ہے، یہ بیٹا ہوگا، لیکن وہ خوبصورت تھے، جب جوان ہوئے بیوی جو ہے وہ فریختہ ہو گئی، اس نے برائی کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ ہے انبیاء کا مشن اور انبیاء کی سیرت، برائی کی دعوت ہے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اور پھر اس نے الزام لگا دیا۔ خیر یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں وہ ایک بچے نے گواہی دی، بچہ نہیں، وشاہد شاہد من اہلہا، قرآن نے صرف اتنا کہا ہے عورت کے گھر والوں میں سے کسی نے گواہی دی۔ تو بہرحال یہ عزیز مصر کی عزت کا مسئلہ تھا، اور عزیز مصر کی بیوی نے کہا اس کو اب میں برداشت نہیں کروں گی۔ ایک تو جو محلے کی اور جو ارد گرد کی خواتین تھیں انہوں نے ملامت کرنا شروع کر دیا، اور عزیز مصر کی بیوی ایک غلام نہیں سنبھال سکی، اس نے کہا اچھا آج تم سنبھال لو۔ اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا، سب کو چھریاں پکڑا دیں۔ یوسف علیہ السلام جب گزرے وہ حیران ہو گئی، سب نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، لیکن یوسف علیہ السلام مائل نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے، جو ہاتھ خواتین نے کاٹے تھے وہ یوسف کو دیکھ کر نہیں کاٹے تھے، وہ انہوں نے اس لیے کاٹے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو پھنسائیں کہ ہم تیرے پیار میں اپنے ہاتھ کاٹ رہی ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام پھر بھی مائل نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا اچھا اب اس کو جیل میں ڈالو،
اور یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ مجھے جیل میں جانا پسند ہے۔ اور محترم بھائیو یہ بات نوٹ کریں، ایک طرف آپ کے دین کا مسئلہ ہو، ایک طرف آپ کی دنیا کا مسئلہ ہو، انبیاء کرام کی سیرت کیا ہے؟ دین بچا لو دنیا کی خیر ہے۔ جیل میں چلے گئے، جرم کوئی نہیں تھا، صرف اپنا دین بچایا، اپنے آپ کو بچایا، فتنوں سے اپنے آپ کو بچایا۔ جیل میں چلے گئے، وہاں پہ جا کر دو لوگوں کو خواب آیا۔ یہ خواب سنا کر اپنی بات جو ہے وہ ختم کرتا ہوں۔ دو لوگوں کو خواب آیا، ایک نے کہا میں بادشاہ کے لیے شراب بنا رہا ہوں، دوسرے نے کہا میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے، پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا خواب کی تعبیر تو تمہیں بتاؤں گا، پہلے توحید کی دعوت دے لوں۔ آپ کے پاس کوئی مسئلہ لے کر آتا ہے نا کوئی بھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے دیا، قابل بنا دیا، آپ لوگوں کے فیصلے کر رہے ہیں، تو لوگوں کے فیصلوں میں دعوت کا کام جاری رکھیں۔ سمجھایا انہیں، توحید کی دعوت دی پہلے، اور بھئی جو فیصلہ جو آپ کے پاس آ گیا وہ آپ سے فیصلہ کروا کے جائے گا، آپ اپنا دین کا مشن جو ہے وہ جاری رکھیں۔ تو جب بھی اللہ آپ کو موقع دے پہلے دین کا مشن جاری رکھیں، توحید کی دعوت دے، اگر نماز نہیں پڑھتا اسے نماز کا کہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کا جو ہے وہ فیصلہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔